انشاءاللہ ہمارے تک اعلیٰ سے اعلیٰ جو بھی ان کے پاس علم ہے وہ ڈیلیور کریں گے. بڑے سے بڑے عالم بھی ہو تو اس کو ٹھیک ہے، اس کو علم پہ عبور ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی جو سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی اگر حوصلہ افزائی نہ ہو یا اس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ نہ رہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. علم تو وہ اس کو ڈیلیور کرے گا جب جو سامنے بیٹھنے والے ہیں وہ اس کو سنیں بھی اور سمجھیں بھی اور پھر اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ اس کو حوصلہ ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو اس کے پاس ہے وہ آپ تک پہنچا سکے. انشاءاللہ جب تشریف لائیں ہم لوگ جتنے بھی اس وقت یہاں پہ ہیں انشاءاللہ یہ دن بدن بڑھتا رہے گا مجمع. مولانا صاحب کو بھی میں یہ بتانا چاہوں گا ضرور کیونکہ یہ یہاں ابھی آغاز ہے ہمارا، تو مجمع نہیں ہے، یہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. ہمارا سب کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم لوگ کچھ نہیں ہیں، وہ آ رہی ہیں یہاں پہ، وہ بیٹھی ہیں اور ان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. بلند سلام. آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے اجازت نبی صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مولا کے حضور سلام پیش کریں. بلند سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. ایک بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس تو کراں کی ود میں بڑائی حسین دی، اس تو کراں کی ود میں بڑائی حسین دی، خالق حسین دائے خدائی حسین دے، خالق حسین دائے خدائی حسین دے، اس تو کراں کی ود صورت ہی ایسی حق نے بڑائی، حسین دی، صورت ہی ایسی حق نے بڑائی، حسین دی، دشمن بھی کر سکے نہ برائی، حسین محمد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نانا نبی تے بابا علی مائے فاطمہ، نانا نبی تے بابا علی مائے فاطمہ، ہن اس تو
بڑھائی حسین کربل جانتے آتے زمانے نے دیکھا کربل جانتے آتے زمانے نے دیکھا آندی کسے نہ دیکھی سواری حسین دی سبحان اللہ آزم میں بندگی میرے حصے آ گئی کردار رواں میں مدحت سرائی حسین دی اس تو کرم کی ود اللہم صلی علی محمد اجازت انتہائی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. ان کے لیے دعا کریں گے کہ پاک پروردگار ان کی اس کی حوصلہ افزائی اور زیادہ سے اچھا کلام بھی پیش کر سکیں. علم کے ساتھ جو پنجہ دکھائی دیتا ہے، علم کے ساتھ جو پنجہ دکھائی دیتا ہے، ستم کے منہ پہ تماچا دکھائی دیتا ہے. علم کے ساتھ جو پنجہ دکھائی دیتا ہے، ستم کے منہ پر تماچا دکھائی دیتا ہے. علی نے روٹیاں دے دیں یہ کہہ کے سائل کو، علی نے روٹیاں دے دیں یہ کہہ کے سائل کو، ملک بھی آج یہ بھوکا دکھائی دیتا ہے. بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد اس رضا اپنا کلام پیش کریں گے. ایک اور بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد بھائی دیگر سے اللہم صلی علی محمد تیرے ہی سارے وفا کا یہ اثر ہے عباس، تیرے ہی سارے وفا کا یہ اثر ہے عباس. ہر عزادار کے دل میں تیرا گھر ہے عباس. یوں تو بیٹے بھی لڑتا ہے سپاہی، رن میں لڑنا بے دست فقط تیرا ہنر ہے عباس. تیرے ہی ساتھ نعرہ سلام. اللہم صلی علی محمد خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے. خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے. میری زمین کی چھت پر علم حسین کا ہے.
خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے. کسی یزید کی مدحت میں کس طرح سے لکھوں، کسی یزید کی مدحت میں کس طرح سے لکھوں. یہ ہاتھ میرا صحیح پر قلم حسین کا ہے. یہ ہاتھ میرا صحیح پر قلم حسین کا ہے. خدا نے چاہ کہ مجھ سے حسین راضی ہو، خدا نے چاہ کہ مجھ سے حسین راضی ہو. جہاں میں صرف یہ جاؤ حشم حسین کا ہے. نماز و روزہ حج و زکات و خمس و جہاد، نماز و روزہ حج و زکات و خمس و جہاد. دھرم یہ ہے تو یہ سارا دھرم حسین کا ہے. کوئی تو مفتیوں ملا کو یہ خبر کر دے، کوئی تو مفتیوں ملا کو یہ خبر کر دے. نماز پڑھتے ہو یہ بھی کرم حسین کا ہے. نماز پڑھتے ہو یہ بھی کرم حسین کا ہے. فقیر پیر کلندر کسی سے پوچھ کے دیکھ، فقیر پیر کلندر کسی سے پوچھ کے دیکھ. یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا ہے. بس ایک عشق کا قطرہ ہے خلد کی قیمت، بس ایک عشق کا قطرہ ہے خلد کی قیمت. یہ آنکھ میری صحیح اس میں نم حسین کا ہے. خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے. علیہ السلام. ایک بلند صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد. میں درخواست کرنا جناب قبلہ علامہ مولانا مرزا محمد جواد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. قبلہ کا آج سے عنوان ہوگا قرآن اور امامت کے موضوع پہ یہ تمام جالس سے خطاب فرمائیں گے. آپ سے خاص ہے کہ بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد.
खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद एक और बुलंद कर सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रहमतुल्लाह मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी लैसा लहु मुनाज़िउन युआदिलुहु वला शबीहुन युशाकिलुहु वला ज़हीरुन युआदिलुहु। क़हरा बिइज़्ज़तिहिल अ'इज़्ज़ा व तवाज़अ लि'अज़मतिहिल उज़मा फबलग़ बिक़ुदरतिहि मा यशाअ तबारक व तआला। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला खैरि ख़ल्क़िहि व अशरफि बरियतिहि व मज़हरि लुत्फ़िहि सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीबि नुफूसिना अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मंज़ूमीन अल-हुदात अल-महदिय्यीन الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين التي ترى بمقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات محمد وعلى معزز و محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عنوان جیسے آپ نے ملاحظہ فرمایا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام میں کہ جہاں ہم آپ کی خدمت میں اہل بیت اطہار کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اسی عنوان کو مختلف زاویوں سے آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کیا جائے گا. جس آیت کو میں نے منتخب کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی 124ویں آیت ہے. چونکہ آج وقت گزر چکا ہے زیادہ تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ زیادہ مطلب کو تھوڑے سے وقت میں جو ہے فشرت آپ کی خدمت میں پیش کریں. صلوات علی محمد و امامت ایک اہم موضوع ہے اور یہی وہ موضوع ہے کہ جس کی وجہ سے تاریخ اسلام میں فرقہ بندی ہوئی اور لوگوں نے تفرقہ پیدا کیا. اور اعزائے گرامی ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ قرآن مجید سے کہتے ہیں. ہم وہ ہیں کہ جو قرآن کو مانتے ہیں قرآن کو حفظ کرتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو حفظ کر لیا ہو اور ہم نے جو ہے نہیں سمجھا ہو بلکہ ہم قرآن کو حفظ بھی کرتے ہیں معانی کو جو ہے حاصل بھی کرتے ہیں. ان سے معانی کو ہم حاصل کرتے ہیں کہ جو علم لدنی کے حامل ہیں. اعزائے گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدماتی گفتگو ہے فرمایا اس آیت مبارکہ میں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا اور ان کو مبتلا کیا. دیکھیں امتحان ایک الگ لفظ ہے اور مبتلا کرنا دوسرا لفظ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں میں جناب ابراہیم کو مبتلا کیا. فَأَتَمَّهُنَّ تو ان امتحانوں کو انہوں نے پوری طریقے سے کامیاب کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا کہ اے ابراہیم اب اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک تمہیں لوگوں کا انسانوں کا امام بناتا ہے. جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی تو انہوں نے پلٹ کر کہا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ بتلا کہ کیا میری ذریت میں بھی کوئی امام ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین. یہ عہدہ امامت کا ایسا
توجہ نگرانی، یہاں پر جو آیت ہے، میرا طریقہ کار یہ ہے کہ آیت کو جو ترجمہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک لفظ کے معنی آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گے تاکہ موضوع روشن ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ امامت کے منصب تک پہنچنے کے لیے ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ تو گرامی یہاں پر سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب ابراہیم کو پیغمبر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ جنہوں نے 5 منصبوں کو امتحان دینے کے بعد پے در پے حاصل کیا۔ کیونکہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ امام نے فرمایا، کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبد تھے، بندہ تھے، پھر اس کے بعد نبی ہوئے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر وحی الہی نازل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے بعد بلند مرتبہ انہیں عطا کیا۔ وہ کون سا مرتبہ تھا؟ وہ رسالت کا مرتبہ تھا۔ نبوت اور رسالت میں فرق یہ ہے کہ نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے لیکن لازم نہیں ہے کہ وہ وحی کو دوسروں تک پہنچائے، سبحان اللہ، لیکن رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کی ذمہ داری، رسول کے معنی ہی یہ ہے کہ انسان جو میسج پہنچا ہے انسان تک، نبی تک، وہ دوسروں تک منتقل کرے۔ تو پہلا عہدہ ان کا علم تھا، دوسرا عہدہ ان کا نبوت تھا، تیسرا عہدہ رسالت تھا۔ پھر اس کے بعد جب امتحان دیتے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلت کا عہدہ عطا کیا، یعنی چوتھے مرحلے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل قرار پائے، دوست قرار پائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری جو مرتبہ انہیں عنایت فرمایا وہ تھا امامت کا مرتبہ۔ یعنی اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو شخص امام ہے اس کے اندر ساری صلاحیتیں نبوت کی، رسالت کی، خلت کی پائی جاتی ہے، تبھی وہ امام بنتا ہے۔ بڑی عظیم بات آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہے، رسول اللہ نے فرمایا علی بن ابی طالب کے بارے میں، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت کی صلاحیتیں علی بن ابی طالب میں، اس کا یہ مطلب نہیں بنتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ساری صلاحیتیں نبوت کی علی بن ابی طالب میں موجود ہیں، لیکن نبی آئندہ نہیں آئے گا کہ جس کے اوپر شریعت نازل ہو، بلکہ علی بن ابی طالب تو وہ ہے کہ جن کا کلام ملائکہ سے ہوتا رہتا ہے، جس کی شاہد قرآن مجید کی آیت ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ملائکہ علی بن ابی طالب پر، ائمہ پر نازل ہوتے ہیں، ہوتے تھے، اور امام زمانہ علیہ السلام پر بھی نازل ہوتے ہیں۔ تو جانی گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کیا جناب ابراہیم کا۔ اب دیکھیے آیت میں یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ کن چیزوں کے ذریعے امتحان دیا گیا، بڑے سخت امتحان دیے گئے ہیں تاکہ امامت کا درجہ انہیں دیا گیا۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں واضح کروں گا کہ جناب ابراہیم کی امامت اور امامت ائمہ علیہ السلام میں وجود اور عدم یعنی ہونے نہ ہونے کا فرق ہے، بڑا عظیم فرق ہے ان امامتوں میں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا صلوات علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلا امتحان جو جناب ابراہیم کا ہوا وہ یہ ہوا کہ جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر جناب اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ فرمایا قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اے بیٹے میں نے تمہیں یہ خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو پلٹ کر بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت فعل ما تؤمر، اے بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی کو آپ انجام دیں۔ اب سامعین گرامی میں جلدی جلدی مراحل سے گزر رہا ہوں، تاریخ پوری مجھے نہیں پڑھنی ہے۔ جناب ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان دیا، کہا اللہ کی راہ میں قربۃ الی اللہ، اگر تمہیں امام بننا ہے تو اولاد کی قربانی دینی ہو۔ سامعین گرامی جناب ابراہیم لے کر گئے اور اس کے بعد بیٹے نے بابا سے یہ کہا، جناب اسماعیل نے کہا بابا سخت ہوگا آپ کے لیے، اسی لیے آنکھوں کے اوپر پٹی کو باندھ دیجیے گا۔ جیسے اس بات کو سنا آنکھوں پر پٹی باندھی، جناب ابراہیم نے چاقو کو خنجر کو چلایا بیٹے کے حلق کے اوپر۔ روایت میں ملتا ہے کہ فرشتہ
کھولا گیا، جناب ابراہیم نے دیکھا کہ بیٹا صحیح و سالم ہے، پھر سے وہی عمل انجام دیا گیا دوسری مرتبہ، اور جب تیسری مرتبہ یہ عمل انجام دے رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی نے ندا دی کہ اے ابراہیم اب تم ہاتھ روک دو، تم امتحان میں کامیاب ہو۔ تو جو اولاد کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وہ امام بننے کے قابل ہے۔ اور حضرات گرامی دوسرا امتحان جناب ابراہیم کا جو ہوا وہ بھی بڑا عظیم امتحان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم سے کہا کہ اپنی زوجہ اور اپنے فرزند اسماعیل کو مکے کی زمین پر آپ چھوڑ کر آ جائیں، وہ جگہ کی جہاں پر نہ آب ہے نہ دانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، جناب ابراہیم گئے، یہ بھی قربانی ہے، زوجہ ہے اور اولاد ہے، اور ایسی جگہ کے اوپر چھوڑ دیا کہ جو جہاں پر دانا تھا نہ لوگ رہتے تھے، کسی قسم کا وہاں پر جو ہے کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ اور اس عالم میں یہ آپ جانتے ہیں کہ جناب اسماعیل بچے تھے، لڑکپن تھا، ایڑیاں زمین پر پیاس سے وہ رگڑ رہے تھے، ماں صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہی تھی تاکہ پانی مہیا ہو جائے۔ اللہ نے گرامی یہ سارے مصیبتوں کو جناب ابراہیم نے دیکھا، اور ایک عظیم امتحان اور ایک دیا جناب ابراہیم نے۔ وہ کون سا امتحان تھا؟ وہ امتحان اس وقت تھا کہ جب جناب ابراہیم نے طاغوت وقت یعنی نمرود کا مقابلہ کیا، یعنی قربانیاں ذاتی قربانیاں ہیں، فرزند کی قربانی دی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد طاغوت زمانہ سے بھی مقابلہ کیا، اور اس طرح سے کیا جناب ابراہیم نے مقابلہ کہ سارے جو بت خانے میں موجود تھے ان سارے بتوں کو توڑ دیا، اور صرف ایک بت کو چھوڑ دیا کہ جو سب سے بڑا بت۔ اب جب نشست ہوئی، فرعون کے افراد آئے، نمرود کے افراد آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کس نے توڑا ہے؟ جناب ابراہیم کو بلایا گیا، کہا کہ خدا کا مخالف یہی شخص ہے، اس سے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا تم جو مجھ سے سوال پوچھ رہے ہو اس کا سوال اس بت سے پوچھو کہ جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے۔ جیسے ہی یہ کہا انہوں نے پلٹ کر کہا کہ وہ بت تو بات ہی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس وقت جناب ابراہیم نے فرمایا کہ وہ بت کے جو کلام نہیں کر سکتا، اور وہ بت کے جو اپنے نقصان کو یعنی جو اس پر نقصان ہو رہا ہے اسے وہ دفع نہیں کر سکتا ہے، تو پھر وہ تمہارے کس کام آ سکتا ہے؟ جیسے ہی یہ بات ہوئی تو اس کے بعد واضح ہو گیا کہ یہ کام جناب ابراہیم کا تھا۔ یہ امتحان کی جگہ نہیں ہے، امتحان کا مرحلہ آگے بڑھتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ لکڑیاں جمع کی جائیں، اور یہ شیطان نے نمرود سے کہا کہ اگر جلانا ہے، اگر سزا دینی ہے تو ایسی سزا دی جائے کہ جو تاریخ میں لکھی جائے۔ بتانے کے بعد شیطان نے جب وسوسہ کیا بتایا نمرود کو، تو نمرود نے تاریخ میں ملتا ہے کہ ساری رعایا کو حکم دیا کہ وہ جائیں، اور جانے کے بعد لکڑیوں کو جمع کریں۔ کئی مہینوں تک لکڑیاں جمع کی گئی، ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے زمانے میں عورتیں یہ نظر کرتی تھی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہو جائے یا اگر ان کے ہاں کوئی کام نکل آئے تو وہ لکڑیاں جمع کریں گی تاکہ جناب ابراہیم کو اس میں جلایا جا سکے۔ اور جب اللہ اکبر آتش بلند ہوئی، آگ بلند ہوئی، تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ نہ کوئی زمین سے قریب جا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی آسمان سے پرندہ اڑ سکتا تھا۔ اس قدر آگ کو جب جمع کیا اور جناب ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا، تو یہاں پر امتحان کا مرحلہ تھا۔ جناب جبرائیل امین آئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟ تو یہاں پر جناب ابراہیم نے امتحان کا بڑا عزیز جواب دیا، فرماتے ہیں مدد کی ضرورت ہے لیکن تجھ سے نہیں، جس سے ضرورت ہے وہ خوب جانتا ہے۔ تو فاطمہ امنا کی منزل پر پہنچے، یہ سارے امتحانات دیے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ ان سارے امتحانات میں اتم کی منزل پر جناب ابراہیم پہنچے ہیں۔ اتم یہ اہم لفظ ہے، توجہ فرمائیے گا جملے کے اوپر۔ اتم کہاں پر کہا جاتا ہے؟ ایک کلمہ ہے تمام، توجہ فرمائیے گا، تمام ہے۔ ایک کلمہ ہے کمال، یعنی کمال اس کے اندر پایا جاتا ہے، چیز تمام ہو گئی ہے۔ لیکن اتم اس جگہ پر کہا جاتا ہے کہ جہاں پوری طریقے سے کامیابی حاصل ہو، جہاں پر دوسرے الفاظ میں کہوں کہ سہو اور نسیان کا بھی راستہ نہ ہو، وہاں پر اتم کی منزلت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے امتحانوں کے بعد جناب ابراہیم کو امامت کا مرتبہ عطا کیا۔ تو جیسے ہی عطا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے رب میں نے امتحان کیا تھا، اور امتحان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرتبہ خود بخود بڑھ جاتا ہے۔
کہا لا ینال احد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب ابراہیم جب نبی تھے، عبد تھے، رسول تھے، خلیل تھے، تب انہوں نے اپنی اولاد کے لیے خلت کو، رسالت کو، نبوت کو کیوں نہیں مانگا؟ جانے گرامی جناب ابراہیم یہی جواب دیں گے کہ امامت سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، اور یہ وہ مرتبہ ہے کہ جو قیامت تک کے باقی رہنے والا ہے، اسی لیے میں نے امامت کو اپنی اولاد کے لیے مانگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل امامت کو مانگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا ینال احد الظالمین، یہ عہدہ امامت کا امتحانوں کے بعد ملتا ہے تو ظالمین کو یہ عہدہ نہیں جائے گا۔ تو بتانے گرامی یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ نہیں اے ابراہیم تمہاری ساری ذریت جو ہے ظالمین ہے، یہ تو مطلب نہیں مانا لا ینال احد الظالمین کا، کیوں؟ اس لیے کہ ذریت میں پیغمبر ہیں جناب ابراہیم کے۔ تو فرمایا ظالم کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ اور جانے گرامی ظالم کی تعریف کیا ہے؟ تو تعریف ظاہر سی بات ہے یا تو قرآن مجید سے ہوگی یا اہل بیت اطہار کے در سے ہوگی، کیونکہ ائمہ نے خود بتلایا ہے کہ اگر کسی کی تفسیر تمہیں چاہیے ہے یا تو ہماری حدیث میں دیکھو، اور اس حدیث میں دیکھو کہ جو آیت قرآن مجید سے بنتی ہے۔ تو آپ کے اور ہمارے آقا مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا ظلم کی تعریف، فرماتے ہیں من عبد سنمن او وفنا، اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ یہ عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ اس کا ڈیفینیشن کون دے رہے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ظالم وہ شخص ہے کہ جو بت پرستی کرے اپنی زندگی میں، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے اپنے آنکھوں کو ہی اس نے کیوں بت کے سامنے جھکایا نہ، تو وہ شخص ظالم ہے۔ اور اس بات کو امام کی تائید کرتی ہے قرآن مجید کی آیت کہ جناب لقمان اپنے فرزند سے کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے فرزند اللہ کا شرک ادا نہ کرو، یعنی بتوں کے سامنے سر کو نہ جھکاؤ، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یعنی کیا مطلب ہوا؟ یہ عہدہ ظالموں کو نہیں جائے گا، یعنی بت پرستوں کو نہیں جائے گا۔ امامت کا عہدہ بت پرستوں تک نہیں جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ امام علی بن ابی طالب اسی آیت سے استدلال کرتے تھے اور اپنی زندگی میں فرماتے تھے مولا کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ امامت کا عہدہ ظالم کو نہیں جائے گا، رسول اللہ کے بعد سارے صحابہ کے اوپر نظر ڈال کے دیکھو کہ کون اس کے اندر بچپن سے موحد رہا ہے اور کون بت پرست رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سوائے علی بن ابی طالب کے کس نے بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا؟ ہر ایک شخص کا، ہر صحابی تھا جس نے بت کے سامنے سجدہ کیا۔ فرزان اکرامی یہ کلیدی بات اور اہم بات آپ کی خدمت میں دینا چاہ رہا ہوں، امام وہ ہوتا ہے کہ جو بذات ہی ہادی ہوتا ہے، اس میں ہدایت کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کا وجود جب سے ہے وہ ہادی ہے، لیکن جو ہدایت کا محتاج ہو وہ ہدایت گر نہیں ہو سکتا۔ یعنی جسے ہدایت کی ضرورت ہے، جس کو خود حرکت کی ضرورت ہے، جس کو خود ہلانے کی ضرورت ہے، جس کو جو ہے ہدایت کی ضرورت ہے، وہ شخص دوسرے کی ہدایت اتم اور اکمل معنی میں نہیں کر سکتا۔ فیضان کرام جو شرک کرے وہ امام نہیں بن سکتا ہے۔ تو رسول اللہ کے بعد دیکھ لیجئے گا جن لوگوں نے شرک کیا ہے سب کو منہا کرتے جائیں، حذف کرتے جائیں، مائنس کرتے جائیں، تو سوائے علی بن ابی طالب اور آل رسول کے کوئی ذات آپ کو نظر نہیں آتی۔ ایک صلوات پڑھیں ان کی یہ تعریف ہوگی کہ بت کے سامنے سجدہ نہ کیا ہو تو وہ ظالم ہے جو بت کے سامنے سجدہ کرے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بھی تعریف ہے قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ جناب آدم سے کہا تھا، آدم و حوا سے لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ ہونا اور اگر ہو گئے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالی، جناب آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت تو عطا کی لیکن امامت عطا نہیں کی، کیونکہ وہ ظالمین میں سے ہو گئے تھے۔ اب اجانے گرامی جو حد اللہ تبارک و تعالی نے رکھی تھی جناب آدم کے لیے وہ حد ارشادی تھی۔ توجہ فرمائیے گا، تھوڑے سے علم میں گفتگو ہے۔ حد کی دو قسمیں ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یہ کام آپ نہ کریں تو وہ واجب ہوتا ہے، یعنی اگر آپ انجام دیں گے تو حرام کا ارتکاب ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، معصیت ہوگی جس پر سزا ملے گی. لیکن ایک حد ارشادی ہے، وجوبی نہیں ہے. حد ارشادی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارڈر لائن رکھی ہے، بہتر ہے کہ آپ یہ کام انجام نہ دیں، لیکن اگر آپ انجام دیں گے تو گناہ تو نہیں ہوگا لیکن گھر کے اولاد ضرور ہو جائے گا. تو جناب ابراہیم ترک اولا، جناب آدم ترک اولا کے معنی میں ظالم قرار پائے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں امامت عطا نہیں کی. صلوات پڑھیں پر محمد. تو یہ عہدہ وہ شخص کو ملتا ہے کہ جس کے یہاں ظلم نہ پایا جاتا ہو، چاہے وہ کسی کی معنی میں حرمت کے معنی میں ہو یا وہ ظلم ترک اولا کے معنی میں ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بڑے اہم انداز سے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، فرماتا ہے کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں. انی کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے اوپر تاکید کرنا چاہتا ہے وہاں پر لفظ انا کا استعمال کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ ایک ایسا عہدہ ہے کہ خود پیغمبر اسلام کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ امت میں کسی کا انتخاب کرے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نمائندگی نہ ہو جائے. انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں امام بناتا ہوں. اب جناب ابراہیم کو امامت مل گئی، لیکن جب کمپیریزن کیا جائے، مقابلہ کیا جائے امامت ابراہیم کا اور امامت ائمہ علیہ السلام کا، تو جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وجود اور عدم کا فرق ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر مقایسہ کیا جائے تو جیسے وجود ہے تو ویسے امامت ائمہ ہے، اور ان کی امامت کالعدم کی طرح قرار پاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب صعصع بن صوحان نے سوال کیا تھا مولا بتائیے آپ بھی امام ہیں، آخری وقت تھا، روایت میں ملتا ہے کہ جب ضربت لگ چکی تھی مولا امیر المؤمنین کو تو آئے صعصع بن صوحان، اصحاب قریب اصحاب تھے مولا علی کے پاس، اور آنے کے بعد مولا علی سے انہوں نے کہا، سوال کیا، مولا علی نے خود کہا سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، آخری مرحلے میں بھی یہ فرما رہے ہیں، کہا مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو بیٹھو، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے میں جانتا ہوں. تو صعصع بن صوحان نے بڑا عجیب سوال کیا اور وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑا عظیم سوال کیا. کہتے ہیں اے علی ابن ابی طالب اخبرنی انت افضل ام آدم، اے علی ابن ابی طالب مجھے خبر دے کہ آپ افضل ہیں آدم سے یا آدم آپ سے افضل ہے. اہم سوال ہے. تو مولانا المومنین نے جواب دینے سے پہلے وہاں پر ایک جملہ فرمایا اور وہ ہمارے لیے درس ہے. فرماتے ہیں تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، انسان کا خود اپنی تعریف کرنا یہ قبیح ہے، برا عمل ہے. لیکن پھر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کیا کروں، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے کہا اللہ نے تمہیں جو نعمت دی ہے اس کا اظہار بھی وہ تم سے چاہتا. اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو ظاہر کرنا چاہیے. تو میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں بلکہ اللہ نے جو مجھے نعمت دی ہے اس کا اظہار کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق. تو فرمایا اے صعصع بن صوحان تم نے مجھ سے سوال کیا کہ میں افضل یا آدم افضل، تو فرماتے ہیں کہ میں آدم سے افضل ہوں اور اس کی دلیل یہ ہے. وَلِمَاذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا سے کہا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اے آدم و حوا اس گیہوں کے درخت کے قریب نہ جانا وگرنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. اور وہ لوگ ظالم ہو گئے، گیہوں کو انہوں نے کھا لیا. تو جان گرامی یہاں پر علی ابن ابی طالب کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کو گندم کے کھانے سے، گیہوں کے کھانے سے نہیں روکا، لیکن چونکہ اللہ گیہوں کے معاملے کو لے کر ایک مرتبہ ناراض ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے ساری زندگی گیہوں نہیں کھایا، جو کی روٹی کھاتا تھا. اس وجہ سے علی ابن ابی طالب آدم سے افضل ہے. صلوات پڑھیں.
سوال بڑا عجیب ہے، سلونی کیا ہے تو اہم سوال، معرفت والا سوال، ولایت والا سوال آخر وقت میں پوچھ لو تاکہ جن کے یہاں جو شک و شبہ ہے وہ بھی برطرف ہو جائے۔ تو کہا اے علی ابن ابی طالب، سوال کو میں آگے بڑھا تو آدم سے تو ابو البشر سے آپ افضل ہو گئے، ظاہر سی بات ہے جب ابو البشر سے انسان افضل ہو جائے تو پھر سارے پیغمبروں سے بھی افضل ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں ہو سکتا ہے لوگ آ کر اعتراض کریں کہ بھئی جناب آدم سے جناب ابراہیم افضل ہیں، تو ہو سکتا ہے علی ابن ابی طالب افضل نہ ہو، تو یہ اعتراض ہو سکتا تھا، اس لیے بات کو آگے بڑھایا، اولو العزم پیغمبروں کے نام لینا شروع کیا، کہا کہ اخبرنی علی ابن ابی طالب، اے علی مجھے بتلاؤ آپ افضل ہیں یہ جناب نوح کے جو اولو العزم پیغمبروں میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نوح سے افضل ہوں۔ لماذا؟ کیا دلیل ہے؟ دلیل میں فرمایا کہ جناب نوح نے 1000 سال کے اوپر لوگوں کی تبلیغ کی، لیکن لوگ جو ہے راہ راست پر نہیں آئے، مخالفت پر اتر آئے، تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ آخر میں تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے اللہ زمین کے اوپر کافروں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے، یہ انہوں نے بدعا کی۔ لیکن ایسا سال علی ابن ابی طالب پر رسول اللہ کے بعد ایسے مسائل اٹھائے گئے کہ صبر تو وفی العین قضا وفی الحلق شجاع، کہ گویا میرے آنکھوں میں خس و خاشاک ہو اور گلے میں گویا ہڈی اٹک جائے انسان کے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں علی ابن ابی طالب نے 25 سال اپنی زندگی کے گزارے، لیکن امت رسول اللہ کے لیے بددعا نہیں کی۔ تو میں نے بددعا نہیں کی، جناب نوح نے بددعا کی، اور بددعا کا اثر کیا ہوا؟ طوفان آیا تھا۔ تو میں نے صبر کیا، اس کے اعتبار سے صبر کے معیار پر میں جناب نوح سے افضل ہوں۔ ایک سلامات پڑھے کر محمد و آل۔ پھر اس کے بعد صاحب نے سوال کیا، مولا یہ بتلائیے کہ آپ افضل ہیں یا جناب ابراہیم افضل ہیں؟ تو کہا کہ ہاں میں ابراہیم سے افضل ہوں، ابراہیم بھی امام تھے، میں بھی امام ہوں۔ یہاں پر امام نے بتلایا کہ کتنا فرق ہے دیکھو ان کی امامت میں اور ہماری امامت میں۔ فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب کہ جب جناب ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مجھے یہ بتلا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، نبی اللہ ہے، اللہ سے سوال کر رہا ہے کہ قیامت میں اے اللہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے پلٹ کر سوال کیا، قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو اللہ کے اوپر اور قیامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا؟ تو انہوں نے جواب دیا بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلبی چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم میں اطمینان قلبی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر کہا کہ 4 پرندوں کو لو اور ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو ملاؤ اور 4 پرندوں کو الگ الگ جگہ پر جب گوشت مل جائے اور قیمہ بن جائے تو الگ الگ جگہ پر رکھنا اور ایک ایک پرندے کو اس کی آواز سے بلانا اور وہ آ جائے گا۔ جناب ابراہیم نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پلان کو پورا کیا اور انہوں نے جب دیکھا کہ پرندے مر کر کیسا زندہ ہوتے ہیں تب انہیں اطمینان حاصل ہوا قیامت کے اوپر۔ لیکن علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں میرا اطمینان یہ ہے کہ میں نفس مطمئنہ کا مالک ہوں، اور مولا المومنین نے فرمایا لو کشف الغطاء، اگر حجاب کے سارے پردوں کو اللہ ہٹا دے تو میرے یقین میں تھوڑا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تو علی ابن ابی طالب کا جو علم پہلے ہے وہی علم بعد میں بھی ہوگا، ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، اس لیے میں جناب ابراہیم سے افضل ہوں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ کہا موسیٰ سے میں افضل ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل میں فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ کو جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد تم اور ہارون دونوں مل کر فرعون کی ہدایت کرنا، تو انہوں نے کیا کہا قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون، اے اللہ میں نے فرعون کے ایک بندے کو مار دیا ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ اس معاملے کو لے کر میری بات کو نہیں سنیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے۔ وہ اخی ہارون ہوا افصح منی لسانا، اور میرا بھائی ہارون
وہ زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، فارسی ہوں معیہ، اس کو میرے ساتھ بھیجے ردعین، تاکہ وہ میرا مددگار ہو اور میری تصدیق کرے۔ تو کفار کے درمیان جانا چاہ رہے ہیں، فرعون کے درمیان جانا چاہتے ہیں جناب موسیٰ، تو بھائی کی مدد درکار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے۔ لیکن علی ابن ابی طالب نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورہ برات کو نازل کیا تو جو صحابہ لے کر جا رہے تھے جانتے ہیں آپ کون تھے؟ راستے سے بلا لیا اور کہا علی ابن ابی طالب یا رسول اللہ، یا تو آپ جائیں یا آپ جیسا نفس رسول جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو علی ابن ابی طالب سورہ برات کو لے کر گئے، خانہ کعبہ کے اوپر چڑھے اور سورہ برات کی تلاوت کی، اور علی ابن ابی طالب نے کہا کہ یہ کب کا واقعہ ہے؟ بہت بعد کا واقعہ ہے۔ جنگوں میں اس سے پہلے کفار مکہ میں سے کسی کے چچا کو میں نے مارا تھا، کسی کے فرزند کو مارا تھا، کسی کے بھائی کو مارا تھا، لیکن مجھے کسی کا خوف نہیں تھا، اللہ کے پیغام کو میں نے پہنچا تھا۔ جناب ابراہیم موسیٰ کے یہاں خوف پایا جاتا تھا کہ میسج کو نہ سنا جائے، لیکن میرے یہاں کسی قسم کا خوف نہیں تھا، اسی لیے علی ابن ابی طالب موسیٰ سے بھی افضل ہے۔ ایک صلوات پڑھی پر محمد رضان کرام، سوال ہوا بتلائیے آپ افضل یا جناب عیسیٰ افضل؟ تو فرمایا عیسیٰ سے بے شک میں افضل، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ولادت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب مریم کو جب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بیت المقدس میں وارد ہو جائیں تو ان سے کہا اخرجی عن البیت فإن هذه بیت العبادہ لا بیت الولادہ۔ فرمایا کہ اے مریم، یہ بچہ پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عبادت کی جاتی ہے۔ لیکن علی ابن ابی طالب کا ایسا صاحب سوہان یہ معاملہ تھا کہ مادر علی ابن ابی طالب گھر میں موجود تھی، اللہ نے الہام کیا کہ اے فاطمہ بنت اسد، یہ گھر وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر علی ابن ابی طالب کی ولادت۔ میرے گھر میں داخل ہو جاؤ، اس وجہ سے میں جناب عیسیٰ سے افضل۔ فضائل کرام، یہ امامت قابل مقایسہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمارا اعتقاد ہے کہ سارے کے سارے ائمہ پیغمبروں سے فضیلت رکھتے ہیں، جسے علی ابن ابی طالب نے صحابہ بن سوہان کے اس واقعے میں نقل کیا ہے۔ اور فضائل کرام، معراج کے واقعات میں سے ایک واقعے میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمان سدوم پر تشریف لے گئے تو وہاں پر جناب رسول اللہ کا منبر سب سے بلند منبر تھا، اور اس کے بعد جناب ابراہیم اور دوسرے پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ خود نقل فرماتے ہیں، ناقل ہیں اس بات میں، ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے کہ جس کا چہرہ، جس کا وجود چاند کی طرح ہے، اور اس کے ساتھ کچھ افراد ہیں کہ جو ستاروں کی مانند ہیں۔ تو جیسے ہی اس منظر کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد جناب ابراہیم نے، جو کہ امام ہے قرآن کی روشنی میں، انہوں نے یہ پوچھا کہ اے نبی خدا، اے محمد، یہ بتلائیے کہ کیا یہ کوئی پیغمبر ہے یا ملک مقرب ہے؟ جیسے یہ سوال ہوا تو ایک مرتبہ پلٹ کر جناب رسول اسلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ ملک مقرب ہے اور نہ ہی کوئی پیغمبر ہے، بلکہ یہ علی ابن ابی طالب ہے کہ جس کا وجود چاند کی مانند چمک رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ جو اس کے اطراف میں ستارے مانند نظر آ رہے ہیں، یہ علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہے۔ جیسے ہی یہ سننا تھا، جناب ابراہیم نے یہ چاہا کہ وہ بھی شیعہ علی ابن ابی طالب میں شامل ہو جائیں، تو دعا کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے خدا، مجھے بھی تو علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں داخل کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری، وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں ابراہیم کا شمار ہوتا ہے۔ تو امامت ابراہیم اس مرحلے پر ہے کہ وہ شیعہ علی ابن ابی طالب میں، اور اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ شیعہ علی ابن ابی طالب کا معیار اس قدر بلند ہونا چاہیے، کیونکہ شیعہ علی ابن ابی طالب کی میں، اس کی صف میں پیغمبران الہی شامل ہیں، اور پیغمبر فخر کیا کرتے تھے، اور الست، زمانے الست میں
وہ مقام کے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا اقرار لیا ہے، اپنی وحدانیت کا اقرار لیا ہے، نبوت محمد کے اوپر تمام پیغمبروں سے اقرار کیا گیا ہے، وہیں پر علی ابن ابی طالب کی ولایت کا بھی اقرار ہوا ہے۔ تو وہاں سے اقرار کر کے آئے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب کے اوپر۔ فخر کرتے تھے پیغمبران۔ جناب خضر کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب خضر نے ایک عورت کو دیکھا، وہ پانی پلا رہی تھی، اندھی تھی، آنکھ اس کی نہیں تھی، اس نے یہ کہا کہ علی ابن ابی طالب کی محبت میں، اور اسی عورت کو کچھ عرصے کے بعد اس نے یہ دیکھا، یہ عامش اس واقعے کو نقل کرتا ہے، اس نے یہ دیکھا کہ وہی عورت کی جو کچھ دیر پہلے، کچھ عرصہ پہلے اندھی تھی، اب اس کی بینائی واپس آ گئی ہے۔ تو اس نے بڑے عامش کو تعجب ہوا، تو اس نے کہا کہ یہ کلمات وہی ادا کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ علی ابن ابی طالب کی محبت میں بھی ہو، اس کی محبت میں بھی ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے آنکھیں عنایت کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جانے کے بعد عامش نے کہا رہا نہ گیا، آیا اس عورت کے پاس، آنے کے بعد کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ ایسا ہوا تھا کہ ایک وقت کسی شخص نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی تم واقعاً علی ابن ابی طالب کی اس قدر محبت رکھتی ہے کہ تو نے اس طریقے سے جو ہے پانی پلانا شروع کیا ہے، علی کے نام پر لوگوں کو پانی پلاتی ہے؟ تو میں نے اس شخص سے کہا کہ ہاں میں علی ابن ابی طالب پر ایمان رکھتی ہوں، اس پر جو ہے اس سے محبت کرتی ہوں۔ تو اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ عورت اپنے ادعا میں، اپنے مدعا میں، اپنی بات میں سچی ہے تو اس کی بینائی بھی تو اسے واپس کرو۔ جیسے اس نے دعا کی، دعا قبول ہوئی۔ اب وہ جب شخص جا رہا تھا، میں نے پلٹ کر اس شخص سے پوچھا کہ بتلاؤ کہ تم کون ہو کہ جو مستجاب الدعویٰ ہو، جس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کلام میں ہی قبول کر لیتا ہے؟ تو انہوں نے جو انٹروڈکشن دیا ہے وہ قابل ملاحظہ ہے۔ جاتے جاتے اس شخص نے کہا انا الخضر، میں خضر ہوں، وانا من شیعۃ علی بن ابی طالب، وہ خضر ہوں کہ جو شیعیان علی بن ابی طالب میں سے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل جانے گرام۔ امامت کا اس قدر یہ اہم رتبہ اور مرتبہ ہے کہ جو خاص افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے امتحانوں کے ذریعے، اور اہل بیت اطہار کی وہ ذات ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو خلقت کی بنیاد امامت کے اوپر ہوئی ہے۔ جناب ابراہیم نے کسب کیا ہے، حاصل کیا ہے، حاصل کرنا اور چیز ہے، اور پہلے سے اس کا حصول وجود کے ساتھ ہونا اور ہے۔ یہ بھی امامت میں ابراہیم کی اور علی بن ابی طالب کی بھی فرق آتا ہے۔ تو جانے گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبیوں کو بھیجے، رسولوں کو بھیجے، تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو اپنائیں اور ان کی تصدیق کریں۔ اور جانے گرامی، جب امام آتا ہے تو امام کا مطلب یہ ہے کہ امام حکومت اسلامی کو برقرار کرتا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے انسان کو ویسے چلنا ہوتا ہے کہ جیسے وہ چاہتا ہے۔ لیکن جانے گرامی، تاریخ میں یہ ایک ایسا عہدہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواص کو عطا کیا تھا، ان کی پیروی نہ کی گئی، پیروی ہی نہیں کی گئی، بلکہ ان پر وہ مظالم اٹھائے گئے کہ جس کی مصیبت کو آج تک ہم دہراتے ہیں۔ آج جان گرامی، امامت علی بن ابی طالب اور امامت ائمہ علیہم السلام پر وہ ظلم ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اس جان گرامی، مصائب اور مصیبتوں کی راتیں شروع ہو گئی ہیں۔ شب اول محرم ہے، اور جان گرامی یہ محرم اس لیے ہے کہ حسین کے مقصد کو، حسین کے پیغام کو اجاگر کیا جائے اور انسان حسینیت کو پھیلائے۔ اور جان گرامی، یہ ایک خاص اہل بیت اطہار کا لطف ہے کہ شہادت امام حسین کے طفیل میں ہم سب کے سب جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد اس گریہ کے ذریعے ہم بہت کچھ اپنی زندگیوں میں حاصل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ماہ محرم کی ابتدا ہو جائے، ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اہل بیت سے نزدیک کرو، اور نزدیک کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ گریہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان گریہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کا دل صاف ہو جائے اور گناہ پاک
اہل بیت کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے. اسی وجہ سے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ. جو روئے رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے. کیوں؟ فلسفہ یہی ہے عزیزو کہ جب انسان روتا ہے تو یہ گریہ اسے ہدایت کی طرف لے جاتا ہے, حسین سے نزدیک کرتا ہے. وہ حسین کے جس کے اندر تمام صفات اللہ تبارک و تعالی متجلی ہوئے ہیں اور ظاہر ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں. سارے کا سارا اسلام کربلا میں حسین ابن علی نے ان 10 دنوں میں پیش کر دیا ہے کہ جہاں پر علم موجود ہے, جہاں پر سخاوت موجود ہے, جہاں پر صبر موجود ہے, جہاں پر تحمل موجود ہے, جہاں پر فداکاری موجود ہے, جہاں پر پوری کی پوری شریعت کو اگر دیکھنا چاہے تو انسان کربلا کے میدان میں دیکھ سکتا ہے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ ائمہ علیہ السلام نے اس عزاداری کو بڑی اہمیت دی ہے, گریے کو بڑی اہمیت دی ہے اور بتایا ہے کہ کس قدر اور کس طرح انسان گریہ کرے. اور عزیزان گرامی حسین وہ ہے کہ جس پر سارے پیغمبروں نے گریہ کیا ہے. تاریخ میں اگر مطالعہ کریں جا کر تو پیغمبروں نے گریہ کیا ہے, آدم نے گریہ کیا ہے, نوح نے جناب امام حسین پر گریہ کیا ہے, موسیٰ نے, عیسیٰ نے, زکریا نے, سارے پیغمبروں نے جب حسین کا نام آتا تھا تو گریہ کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ الحسین عبرت کل مومن. حسین ایک ایسا نام ہے کہ جب زبان پر آتا ہے تو جو مومن ہے وہ ضرور گریہ کرتا ہے. ہاں عزیزان گرامی اہل بیت علیہ السلام نے گریے کو سکھلایا, پیغمبروں نے سکھایا کہ حسین پر گریہ کرنا چاہیے. روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب آدم توبہ کرنا چاہتے تھے تو ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا محمد کا نام لے, تو جناب آدم نے محمد کا نام لیا, پھر اس کے بعد علی کا نام لیا, پھر فاطمہ کا نام لیا, حسن کا نام لیا. جیسے ہی جبرائیل نے کہا کہ اے آدم حسین کا نام لو, تو حسین کا نام جیسے ہی سنا جناب آدم نے تو آنکھوں سے اشک جاری ہونے لگے. پوچھا کہ یہ کیسا نام ہے کہ اس نام کے اندر غم بھرا ہوا ہے. تو ایک مرتبہ پلٹ کر جبرائیل نے آدم کو کربلا کا واقعہ سنایا تو روایت میں ملتا ہے فبکا آدم و جبرائیل و بکاء ثقلا. اس طریقے سے آدم اور جبرائیل دونوں مل کر روئے ہیں کہ جس طرح ایک ماں اپنے مرے ہوئے بچے کے اوپر ہوتی ہے. اجرکم علی اللہ. عزیزان گرامی اسی طریقے سے جناب زکریا کے سامنے جب امام حسین علیہ السلام کا نام آیا تو وہ بھی گریہ کرنے لگے. جب کربلا کا واقعہ پتہ چلا انہیں تو روایت میں ملتا ہے کہ مسجد میں جناب زکریا نے اپنے آپ کو 3 دن تک رکھا اور مسلسل مسجد میں گریہ کرتے تھے. اور گریے کا انداز یہ تھا کہ ہمیشہ کہتے تھے واہ حسینا واہ حسینا. اور عزیزان گرامی ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یہ وہ امام ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ اے جد اعلی ولا ابکین علیک بدل الدموع دما, کہ اے حسین میں آنسوؤں کے بدلے آپ پر خون روتا ہوں. عزیزان گرامی آنسوؤں کے بدلے خون رونا کیا مطلب ہے اس کا؟ انسان جب کثرت سے بکا کرتا ہے, ساری زندگی وہ بکا کرے گریہ کرے تو حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ آنکھ میں زخم پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد آنکھ سے خون بہنے لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں خون روتا ہوں ابا عبداللہ الحسین. اور عزیزان گرامی سید سجاد میں ائمہ نے ہر امام نے اپنی پوری زندگی کے لیے حسین میں گزارا دی. روایت میں ملتا ہے کہ سید سجاد دن میں کربلا کے بعد روزہ رکھتے تھے اور رات بھر عبادت میں گزارتے تھے. سید سجاد کا یہی طریقہ کار تھا. اور جب افطار کا وقت آتا تو ایک مرتبہ سید سجاد کے سامنے کھانے کو جب رکھا جاتا پر کہتے مولا تناول فرمائیے گا. تو ایک مرتبہ سید سجاد یہ کہتے کہ میں کیسے کھانا کھا لوں جب یہ کربلا میں میرا بابا بھوکا اور پیاسا 3 دن کی بھوک اور پیاس میں ذبح کر ڈالا گیا. عزیزان گرامی سید سجاد سے ایک مرتبہ منہال نے کہا کہ اے منہال ذرا یہ سید سجاد سے منہال نے کہا کہ مولا ذرا یہ تو بتلائیے گا کہ کب تک گریہ کریں گے. آگے عزیزان گرامی ایک عجیب جملہ کہتے ہیں منہال, کہتے ہیں کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی یہ جملہ سنا تھا کہ امام سجاد سے رہا نہیں گیا. ایک مرتبہ سید سجاد پلٹ کر کہتے ہیں منہال سے اے منہال تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. دیکھو تاریخ
ہے کہ جناب یعقوب کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے، کمر خمیدہ ہو گئی تھی، اور آنکھوں کی روشنائی جناب یعقوب کی چلی گئی تھی، یہ ایک فرزند کے جدا ہونے کی وجہ سے۔ اور امام نے کہا یعقوب کو پتا تھا علم نبوت کے ذریعے کہ یوسف زندہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس قدر گریا کی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میں کیوں کر گریہ نہ کروں حسین پر اور کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں، کیوں گریہ نہ کروں؟ کیونکہ میرے سامنے 18 بنی ہاشم کے جوان ذبح کر دیے گئے۔ انسان گرامی جیسے ہی منہال سے یہ سنا تو ایک مرتبہ کہتے ہیں، منہال کہتے ہیں مولا شہادت آپ کی میراث ہے نا، آپ کے لیے افتخار ہے، آپ کے لیے عظمت ہے۔ جیسے ہی یہ سننا تھا کہ سید سجاد سے رہا نہ گیا، سید سجاد نے کہا کہ اے منہال تو نے پھر سے انصاف نہیں کیا ہے، بے شک شہادت ہمارے لیے فخر ہے اور افتخار کی بات ہے، لیکن یہ بھی بتلا کہ یہ بھی ہمارے لیے افتخار ہے کہ کربلا میں شہادت حسین کے بعد بیویوں کو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام بے ممنع و چادر اور بے کجاوا ہونٹوں کے اوپر پھرایا جائے۔ اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار اس ذکر قلیل کو ہم سب سے قبول فرما۔ بار الہ و طفیل محمد و آل محمد اس تذکرے کے صدقے میں ہماری جو بھی حاجات ہیں اسے برطرف فرما۔ بار الہ و صدق ائمہ طاہرین اور شہادت ابا عبداللہ الحسین اور انصار حسین کے طفیل میں ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ و طفیل محمد و آل محمد ہمیں جو مریض ہیں جس قسم کی بھی مشکل ہے، یہ گودر ہے کہ جہاں سے انسان کی حاجت ہر حاجت پوری ہوتی ہے، باری اللہ ہماری تمام حاجات کو قبول اور برطرف فرما۔ باری اللہ بطفیل محمد وآل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ باری اللہ تعلیمات اسلامیہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب امام زمانہ ظہور فرمائے تو ہمیں اس قابل بنا کہ ان کے انصار اور اعوان میں ہم شامل ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ماتم حسین۔ صحیح